بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے کہ ایسے میں ٹیم چیمبرز یوسف چیمبرز بنا۔ میں کرسچن تھا، آئی واز بورن کرسچن، اور زندگی کے اندر میں ایک ینگ مین ہو چکا تھا، بالغ ہو چکا تھا، لیکن میری زندگی میں سکون نہیں تھا، اور میں سوچتا رہتا تھا کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے، اور مرنے کے بعد میں نے کہاں جانا ہے، میرا کیا انجام ہوگا۔ اور پھر میں کائنات پر غور کرتا رہتا تھا، دن بھر کی پریشانیاں، میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی سے ملتا نہیں، کئی دن تک بالکل چپ چاپ رہتا، اور رات کو میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا تھا آسمان کو اور ستاروں کو، اور ان کے اوپر غور کرتا رہتا تھا کہ یہ ایک ستارہ کتنے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، لاکھوں کروڑوں لائٹ ایئرز آپ ٹریول کریں تب جا کر ایک جو سب سے قریب ترین ستارہ ہے وہاں تک پہنچیں گے۔ تو یہ چیز مجھے اندر ہی اندر سے مجھے یہ چیز ایک اس کے اندر ورطہ حیرت میں ڈالتی تھی، یہ سب کیوں ہے، اور میرا دنیا کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے۔ تو اس سوال کا جواب مجھے مل نہیں رہا تھا۔ تو کافی دن میں اسی طرح غور و فکر کرتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ میں چلتا ہوں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ تو پھر میں ایک چرچ کے اندر گیا، میں نے کہا وہاں پر میں اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈوں گا۔ وہاں پر جو بندہ تھا اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کل کے پرسوں کو بندہ آئے گا تو وہ اس سے تمہاری بات کرائیں گے، تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ اینی ہاؤ دیٹ ڈے میں آیا، اور اس سے میں نے پھر جب وہ بات کی تو وہ بہت سی کتابیں اور ادھر ادھر وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میرے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بالآخر اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، میری ذمہ داری اس چرچ کو بند کرنا کھولنا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، بس یہ میری ذمہ داری ہے، تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں وہاں سے مایوس لوٹ آیا کہ مجھے زندگی کا مقصد نہیں پتہ، مجھے نہیں بتایا اس نے بھی۔ تو پھر میں ادھر ادھر کوشش میں لگا رہا کہ مجھے اس سوال کا جواب مل جائے، لیکن جلدی مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا۔ اسی اثناء میں میری ایک لڑکی تھی ملیشین، اس سے میری محبت بھی تھی، تو اس سے میں اچانک رمضان آ گیا۔ تو اس رمضان وہ روزے وغیرہ رکھتی تھی اور دین پر اپنے اسلام کے اوپر چلتی تھی کچھ نہ کچھ، لیکن یہ میں نے ایک چینج اس کے اندر دیکھی۔ اس نے کہا رمضان کے اندر مجھ سے آپ بالکل نہ ملیں اور کوئی بات وغیرہ بھی مجھ سے نہ کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے۔ میں اس حد تک جانے کے لیے تیار تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر مجھے اپنا یہ کرسچینٹی جو مذہب ہے یہ چھوڑنا پڑے تو بس میں تم سے شادی کے لیے بس تم سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر بھی کسی قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے وہاں اسلامک سینٹر والوں سے بھی بات کی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی آپ اس سے بات نہ کریں، یہ رمضان کا ہمارا مہینہ ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے کچھ کتابیں وغیرہ دیں پڑھنے کے لیے، اسلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو وہ کتابیں میں پڑھتا رہا۔ اس کے اندر جب کوئی بندہ اسلام کے اندر آتا ہے تو اسے غسل کرنا پڑتا ہے، اور پھر جانا شہادت اس نے وہ دینی پڑتی ہے، کلمے کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں نے یہ کام شروع کر دیا
کہ میں وضو کر لیتا تھا جیسے میں پڑھتا تھا کتابوں کے اندر، اور پھر میں نے غسل بھی میں کرتا، وضو بھی، اور پھر میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے اپنے لحاظ سے۔ تو روزے بھی رکھتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، غسل بھی، سارے وہ جو میں نے کام لگا، ابھی میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا اس طرح دل سے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح میں اسنا میں چلا گیا ایک مسجد کے اندر، میں پوچھتا رہا میں نے ایک بندے سے پوچھا جی مجھے مسجد کا بتائیں، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ تو بار اس نے کہا تھوڑا آگے چلے جائیں، وہاں پھر آپ کسی سے معلومات کر لیں، ادھر شاید کوئی مسجد آپ کو مل جائے گی۔ وہاں پر میں نے معلومات کی، ایک مسجد مجھے مل گئی، میں وہاں پر جانے لگا۔ تو اس بندے نے پوچھا وہاں پر جو تھا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس اس طرح میں بس آ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس آؤں ادھر۔ تو وہاں پر پھر میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ایک جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر شریک ہوتا رہا، اور جس طرح وہ کرتے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھے سکون مل رہا ہے اور میرا دل مطمئن سا ہو رہا ہے۔ ایک دن پھر ایک مسجد کے اندر بہت سارے لوگ تھے، 300-400 لوگ تھے، تو وہاں پر پھر میں گیا، تو میں نے کہا جی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، اور میں نے کلمہ پڑھا، اور سب نے پھر مجھ سے گلے ملے، وہ میرے 300-400 بندے، مبارکباد مجھ کو دی کہ آپ مسلمان ہوں گے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بس وہ دن اور آج کا دن میری زندگی کے اندر سکون ہی سکون، اور پھر مجھے آہستہ آہستہ اپنے سوالوں کا جواب بھی مل گیا کہ دنیا کے اندر میں کیوں آیا، کیا میرا مقصد ہے، اور مرنے کے بعد پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے کیا جواب دہی کرنی ہے، کیا کیا سوال جواب ہوں گے مجھ سے آخرت میں۔ تو اس کے بعد پھر مجھے بہت سکون ہوا، اور نہ مجھے کسی قسم کی جو لوگ سکون کے لیے، چاہے بے شمار مسلمان ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، وہ سکون کے لیے ایک بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں، اور پھر اگلے دن اسی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ اس چیز سے پھر میں بالکل، اب مجھے زندگی کا مقصد پتہ لگ گیا۔ یہ چیزیں میرے لیے بے معنی تھیں، ساری کی ساری چیزیں۔ تو پھر اللہ نے کیا، ایک مراکش کی لڑکی، وہ بھی دین اسلام پر مطلب ہے کچھ نہ کچھ چلتی تھی، اور اس سے پھر میں نے شادی کر لی۔ وہ بھی چلنا چاہتی تھی، پھر اس نے وہ جو اسلام کے مطابق پردہ وغیرہ ہے، وہ بھی اس نے آہستہ آہستہ 2-3 سال کے اندر اندر وہ بھی آہستہ آہستہ اسلام کی پختہ ہوتی گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور اسلام پر چلنا میں نے شروع کر دیا، اور دن بہ دن میری زندگی کے اندر سکون آتا گیا۔ مجھے کسی قسم کی پرواہ کسی چیز کی نہیں تھی، بس الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک اچھے راستے پر لگا دیا، اپنے مقصد والے راستے پہ لگا دیا۔ پھر مجھے حیرانی ہوتی تھی، بہت سے جو لوگ باہر معاشرے میں دیکھتا تھا، چاہے مسلمان ہیں یا عیسائی بھی ہیں، کہ وہ بس ایک بے مقصد سی زندگی گزارتے ہیں، اور الکوہل پیتے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، میرے دل کے اندر پھر آیا کہ میں دوبارہ اپنی جو فیملی ہے اس سے ملوں۔ والد صاحب کو کافی عرصے سے میں نے دیکھا نہیں تھا۔ میں آئرلینڈ کے اندر رہتا تھا، وہیں بڑا ہوا، تو وہاں پر پھر میں جو ایڈریس تھا میرے پاس، میں چلا گیا اپنے آبائی علاقے میں۔ بڑی مشکل سے میں وہاں پہنچا، اپنے جو رشتہ دار تھے، چچا وغیرہ، ان کے ساتھ پھر میں تقریباً 2 ہفتے رہا۔ وہ بھی بڑے حیران تھے میری ساری کی ساری باتوں کو دیکھ کر کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر جو میرے والد صاحب تھوڑا دوسری طرف تھے، دور تھے، وہ مزدوری وغیرہ کا کام کرتے تھے، کنسٹرکشن کا۔
دن بھر کام کرتے تھے، شام کو الکوہل وغیرہ پی کر وہ بھی سو جاتے تھے سکون کے لیے، اگلے دن پھر وہی کام۔ بہرحال میں ان سے ملا تو وہ بھی تھوڑے حیران تھے، پھر اپنی والدہ کو میں ملا، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں دیکھا ہے بچپن کافی عرصے سے، کبھی تم بدھزم پریکٹس کرتے تھے، کبھی تم کسی اور مذہب کی طرف چلتے تھے، تم باتیں وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے یہ بھی تمہارا ایک وقتی اسلام کا تمہارا ایک کریز ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے اور یہ بھی تم چھوڑ دو گے، پھر تم کسی اور طرف چل پڑو گے۔ لیکن کافی 2-3 سال تک پھر میں نے انہیں دیکھا تو یہ تو بڑا پختہ ہو گیا اپنے اس پر، تو وہ بہرحال اس بات کو نہیں ڈائجسٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اس پر کس طرف میں چل پڑا ہوں۔ اور میری بہن بھی کہتی تھی کہ یہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، کس طرف چل پڑا ہے۔ تو میڈیا پر جو اسلام کی پروجیکشن ہے، اسلام ایک دفعہ BBC کے سامنے میری یہ باتیں آ گئی، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس طرح کچھ میں نے دین کی باتیں وغیرہ کر دیں، اور وہ میرے گھر والوں نے پروگرام دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بالکل ہی کسی پتہ نہیں دہشت گرد بن گیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ سارا میڈیا ایک غلط اسلام کی پروجیکشن کرتا ہے، اور ایک دہشت گرد اگر کوئی کسی کا حلیہ وغیرہ اسلام کے مطابق ہے، اس نے داڑھی وغیرہ رکھ لی اور دین کی بات کرتا ہے، تو میڈیا اس کو ایک دہشت گردی کی اس زمرے کے اندر لیتا ہے۔ اور تو یہ جب میرے گھر والوں نے وہ پروگرام دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کیا نہیں ہو گیا۔ اینی ہاؤ یہ میرے گھر والوں کا موقف تھا میرے بارے میں، لیکن میں مطمئن تھا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، اور اب الحمدللہ میں بالکل سکون سے اور ایک بڑی پرامن زندگی، میں نے سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔